اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم وزدنا محمد۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا یہ لیسن نمبر 121 ہے، 121واں لیسن ہے۔ تقریباً الحمدللہ 2.5-3 سال سے ہم نے یہ سروس شروع کی، خاص کر ان بچوں کے لیے جو ایسے جگہ رہتے ہیں جہاں پہ دینی مدارس کا ایکسس نہیں ہے ان کے لیے۔ اب تو ماشاءاللہ ہر جگہ مدرسے ہو گئے ہیں، حوضے ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ فیملیز ایسے ملکوں میں رہتے ہیں، نوکری کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں چلے جاتے ہیں بالکل ریموٹ ایریاز میں، جہاں پہ بچوں کی تربیت کی کوئی جو ہے نا ایسی چیز نہیں ملتی، کوئی مدرسہ یا کوئی کلاسز نہیں ہوتی ہے۔ تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ماشاءاللہ اب چاروں طرف یہ سروسیں مہیا کی گئی ہیں، تو ہماری بھی یہی کوشش رہی ہے کہ بچوں تک کوئی چیز پہنچ جائے، کام کی چیز پہنچ جائے، بچے سمجھیں کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے۔ لہذا میں اکثر یہی گزارش کرتے رہتا ہوں کہ آپ تنہا اس چیز کو نہ دیکھیں، بلکہ آپ اس کو فارورڈ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک فارورڈ سے کسی بچے تک کوئی ایسی چیز پہنچ جائے جو اس کے اندر چینج محسوس کرائے، اس میں چینج پیدا کرے۔ بس یہی ہماری کوشش ہے۔ تو تربیت اولاد کے یہ جو لیسنس ہے، اب چونکہ رمضان ہے اور رمضان کے لیے 2 دن رہ گئے ہیں، یہ شعبان کے آخری ایام ہیں جو چل رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا چانس ہے ہمیں خود بہت بڑا فائدہ کمانے کا۔ دیکھیے، واجب اگر انسان بجا لاتا ہے تو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ مثلاً اگر 2 رکعت نماز صبح کی پڑھتے ہیں تو 2 ہی رکعت کا ثواب ہے، لیکن اگر جماعت میں پڑھتے ہیں تو ثواب ملٹیپائی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا روزہ اگر رکھے، ایک روزہ رکھے تو ایک ہی روزے کا ثواب ملے گا، لیکن کوئی شعبان کے آخری ایام کے روزوں سے رمضان کے روزے ملا دے تو 2 مہینے کنٹینیوس روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ اب بتائیے، آپ کے پاس صرف 2 دن رہ گئے، کل کا اور پرسوں کا دن، اگر یہ 2 دن آپ رہ گئے روزے اور اس کے تیسرے دن رمضان آ گیا، یا ایک روزہ آپ کو شعبان کا ملا اور دوسرے دن رمضان لگ گیا، تو بھی 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ لہٰذا اس کو مس نہ کیجیے۔ روزہ بذات خود ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ نعمت اللہ اپنے رحم و کرم کی وجہ سے دیتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ انسان اپنے بلبوتے پہ ایسا کھرا نہیں اتر سکتا جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا رمضان کے روزہ کو اللہ نے واجب قرار دیا تاکہ انسان ان برائیوں سے بچ جائے جو جانے انجانے میں اس سے ہو جاتی ہے۔ رمضان کیا ہے؟ باوجود ہمارے سامنے پانی ہونے کے، کھانا ہونے کے، ہم نہیں کھاتے، نہیں پیتے پانی۔ کیوں نہیں پیتے؟ اللہ کی خوشنودی کے خاطر۔ تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ سائنٹیفکلی پروو ہوا ہے کہ رمضان کے روزوں سے جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں۔ جسمانی فائدے کیا ہیں؟ انسان کا قوت ہاضمہ، ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اسے کم سے کم 4 گھنٹے چاہیے اس کو ہضم کرنے کے لیے، لیکن انسان عام طور سے زندگی میں بس کھاتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ہر آدھے گھنٹے سے، ہر گھنٹے سے، 1.5 گھنٹے سے کچھ نہ کچھ چیز منہ میں جاتی رہتی ہے۔ لہٰذا روزوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بھرپور جسم کو موقع ملتا ہے کہ وہ کھائی ہوئی چیز کو ہضم کرے، لہذا اس کا قوت ہاضمہ
بہترین ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، ٹاکسنز جو ہے انسان کے اندر زہریلے مادے ہیں، وہ جسم اس کو خارج کرنے لگتا ہے، نکالنے لگتا ہے۔ یہی نہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا ایک اور چیز ہے، سینے پہ جو بلغم ہوتا ہے، جو کف ہوتا ہے، روزہ اس کو پھینکنا شروع کرتا ہے، نکالنا شروع کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار آپ محسوس کریں گے روزے کے عالم میں کہ آپ کو بلغم سا آ گیا، لہذا آپ جاتے ہیں، کھکارتے ہیں، تھوکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا جو سالیوا ہے، جو منہ میں جو ہے نا ایک رطوبت ہے، وہ تھک ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر جو صفرا ہوتا ہے وہ انسان کا خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، انسان کو اپنے بھوک اور پیاس پہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ انسان بھوک کی وجہ سے نڈھال نہیں ہوتا، پیاس کی وجہ سے بے حال نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی چیز ہے، انسان میں سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مجھے بھوک اور پیاس مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ کانفیڈنس انسان میں پیدا کرتا ہے روزہ۔ یہ تو ہوئے جسمانی فائدے۔ روحانی فائدے کیا ہے؟ انسان تقوی کی منزل پر پہنچتا ہے۔ تقوی جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، جو عرفان کی دنیا میں جس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر انسان میں تقوی نہیں ہے، وہ نماز میں بھی خیالات ادھر ادھر منتشر ہوتے ہیں۔ انسان میں اگر تقوی نہیں ہے، نماز میں اکثر وہ بھول جاتا ہے کون سی رکعت ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ چیزیں سوچنے لگتا ہے، یعنی اس کے خیالات منتشر ہوتے ہیں، اس کا کانسنٹریشن ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہی اگر تقوی پیدا ہو جائے تو انسان کی اللہ سے اتنی قربت ہو جاتی ہے کہ اسے نماز میں لطف ملتا ہے، قرآن پڑھنے میں ایک لطف پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سرور پیدا ہوتا ہے، اور عبادت کے مزے کو چکھ لیتا ہے۔ اور یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے۔ زبان کا روزہ ایسے کہ وہ کسی کے بارے میں غلط نہیں کہتا، غیبت نہیں کرتا۔ کانوں کا روزہ اس طرح کہ وہ غیبت نہیں سنتا، غلط چیزیں نہیں سنتا، میوزک وغیرہ گانے انہیں نہیں دیکھتا، نہیں سنتا۔ اسی طریقے سے آنکھوں کا روزہ غلط چیزیں نہیں دیکھتا، اپنا وقت ٹی وی یا سیریلز یا فلموں میں ضائع نہیں کرتا۔ وہ زیادہ زیادہ چاہتا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل ہو، زیادہ زیادہ ذکر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت اس سے دور ہو جاتی ہے، حسد اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے جو روحانی فائدے وہ بہت زیادہ ہیں، اور اٹھتے بیٹھتے وہ ذکر کرنے لگتا ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ روزہ وہ عظیم عبادت ہے جو فرشتوں کی قسمت میں اللہ نے نہیں لکھا۔ انسان روزہ رکھ سکتا ہے، فرشتہ سجدہ کر سکتا ہے، فرشتہ قیام میں رہتا ہے، فرشتہ ذکر کرتا رہتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا رہتا ہے، فرشتہ جو ہے نا رکوع کرتا ہے، لیکن روزے فرشتوں کے نصیب میں نہیں ہے۔ یہی وہ منزل ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بن گیا ہے، فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ عبادت فرشتوں کے نصیب میں بھی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ روزے رکھے، رمضان ہی کے رہیں بلکہ عام دنوں میں بھی جتنا ہو سکے، جو جیسے مثلاً 13، 14، 15 کے روزے انسان رکھے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان کے روزے رکھ لے، پورے روزے رکھے، یہ نہیں کہ کسی چھوٹی چھوٹی بہانے کی وجہ سے نزلہ ہو گیا روزہ چھوڑ دیا، بخار ہو گیا روزہ چھوڑ دیا، ایسا نہ کرے انسان۔ اور اکثر و بیشتر کچھ ڈاکٹرز بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ جنہیں پتہ نہیں کہ روزے کی عظمت کیا ہے، یا روزے کو پر عقیدہ نہیں ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے نہیں، آپ روزہ چھوڑ دیجئے، روزہ رکھنا چھوڑ دیجئے۔ لیکن جو واقعاً اچھے ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے عیسائی ہوں، کوئی ذات سے ان کا تعلق ہو، جنہیں پتہ ہے کہ روزے کے فائدے کیا ہے، وہ لوگ ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ فاسٹنگ کیا کیجئے۔ تو روزے کو مت چھوڑا کریں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو روزے رکھ لے تو اللہ اس کے اندر جو ہے نا 8 چیزیں ایسی ہیں جو پیدا کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے جسم کے اندر جو کچھ حرام ہے وہ پگھل پگھل کے باہر نکلنا لگتا ہے۔ اکثر و بیشتر جانے انجانے میں ہمارے زندگی میں کچھ حرام ہو جاتے ہیں جسے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ چیزیں اندر سٹور ہوتی رہتی ہیں۔
تو اللہ اس کو پگھلا کے باہر نکال دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رحمت خدا اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، یعنی اس کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے، بیمار نہیں پڑتا، رزق میں برکت، روحانیت میں برکت، عبادتوں میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے خطائے آدم کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جناب آدم سے غلطی ہوئی تھی، ایسے ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، یہ ہمارے جینس میں پیدا ہوگی، لہذا ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ چوتھی چیز بہت اہم ہے، سکرات موت کی تکلیف سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تکلیف ہے، ایک طرف سے شیطان کے حملے تاکہ اسے ایمان سے ہٹا دے، ایک طرف سے جو ہے نا اس کے رشتہ داروں سے چھوٹنے کا غم، اس کی دولت کے چھوٹنے کا غم۔ ایسے میں جو ہے نا جو سکرات ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے موت کی، وہ ساری چیزوں سے جو ہے نا انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے، اس کی موت آسان ہو جاتی ہے، ملک الموت اس پہ مہربان ہو جاتے ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ قیامت میں اس پر سے بھوک اور پیاس کی شدت اللہ ختم کر دیتا ہے۔ قیامت میں زبردست بھوک ہوتی ہے، انسان کو زبردست پیاس ہوتی ہے، لیکن جو روزے دار ہوتا ہے، جو ماہ رمضان کے روزے نہیں چھوڑتا، اللہ اس کی بھوک اور پیاس پر جو ہے نا مہربان ہو جاتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے۔ جہنم سے اسے دوری اللہ دے دیتا ہے، یعنی جہنم کی آگ تو آگ، اس کی گرمی جو کہ کئی ہزار کلومیٹر تک اس کی گرمی محسوس ہوتی ہے، اتنا گرم ہوتا ہے جہنم، لہذا اللہ وہ چیزیں اس پہ حرام کر دیتا ہے، اور جنت کے میوے اس پہ واجب قرار دیتا ہے، یعنی جنت کا رزق اس پہ واجب قرار دے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے باوجود طاقت کے کھا سکتا تھا، لیکن میری وجہ سے نہیں کھایا، میرے خوشنودی کے خاطر نہیں کھایا، میری خوشنودی کے خاطر پیاسا رہا، لہذا اس کی پیاس اور بھوک قیامت میں اللہ ختم کر دیتا ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اللہ اس انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ بے نیازی کیا ہے؟ جو یہ اللہ کی ذات میں ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی فکر، نہ سونے کی فکر، نہ کسی اور چیز کی فکر، کوئی چیز کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ یہ ضرورت ہی ہے جو انسان کو انسان کے سامنے جھکا دیتی ہے، مجبور کر دیتی ہے، انسان کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، ضرورتوں کی خاطر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ اس شخص کو بے نیاز کر دیتا ہے، اسے نہ کسی حکمراں سے ڈر لگتا ہے، نہ کسی حاکم سے ڈر لگتا ہے، بس اسے صرف خوف خدا ہوتا ہے اور اہل بیت اطہار کا خوف رہتا ہے، لہٰذا وہ کوئی چیز نہیں کرتا اور اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ باسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے۔ یہ ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، روزوں کو مس نہیں کیجئے، اور کل اور پرسوں کا روزہ بالکل مس نہ کریں، اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھے۔ پروردگار ہم سب کی اس کوشش اور کاوش کو قبول کرے، اور ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر لیجئے گا۔ آپ کو وقتاً فوقتاً ہر سنڈے تقریباً انشاءاللہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو ملتی رہے گی، اس سے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ امام زمانہ کے ظہور میں پروردگار تعجیل عطا فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، پروردگار بحق زہرا و بہا بالہا بنوا، ہمارا خاتمہ بخیر ہو اور ایمان پہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔